عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو روزے کے دوران حیض آ جاتا ہے تو کیا اسی وقت کھا پی سکتی ہے یا بعد میں افطاری کے وقت کھائے گی؟ اگر کسی خاتون کو روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ چھپ کے کھائے، رمضان کا احترام کرے۔ ویسے بھی گھر کے بقیہ افراد بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا کہ صبح روزہ تو ہمارے ساتھ اس نے رکھا تھا، اب کیوں کھا رہی ہو؟ تو بہتر ہے کہ کھانا ہے تو پھر چھپ کے کھا لے۔ کاشف صاحب پوچھتے ہیں کہ روزے کے دوران الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محترم، از خود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر یعنی کہہ لیں کہ حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے الٹی کی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی اگر خود سے آتی ہے، چھوٹی آتی ہے یا بڑی الٹی آ جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محمد عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو آسان طریقہ میں بتاتا ہوں وہ آپ کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جس طرح کہ دو دو رکعت کر کے ہم نفل پڑھتے ہیں یا فجر کی سنت فرض پڑھتے ہیں، ویسے ہی سنت غیر موقدہ پڑھنی ہے، لیکن درمیان میں مطلب کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کر لیں۔ عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے قبر پکی کرائی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے قبر کیسے پکی ہوگی؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے قبر جناب پکی نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔